ہم ایک نبی، ایک رسول، ایک دین، ایک قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جب ہم رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں تو پھر کس لیے ہم ایک دوسرے کے باہم دست و گریباں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وہی سبق پھر سے ازبر کریں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں پڑھایا تھا، جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں جو پیغام دیا تھا کہ ہم جو ہے رشتہ اخوت میں پروئے گئے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں ہمارے لیے جو نظام قائم کیا گیا وہ نظام ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے۔ وہی نظام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ آپ کی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اس کو اسلامی طریقے سے آپ اپنائیں، اختلاف رائے دیں۔ اب سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ہمارے ہاں ٹویٹر پر جو اختلاف رائے چل پڑا ہے موجودہ سیاسی حالات میں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور عام شہری ہم پر لازم ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر احتیاط سے ہم کام لیں، اور خاص طور پر اس کے لیے جو ایتھکس ہوں، آپ یہ رکھیں کہ آپ کسی کے پیج پر جا کر جب کمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے وقار کو وہاں اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ الفاظ کا استعمال بہت احتیاط سے کیجیے۔ آپ مسلمان ہیں، گالی گلوچ، الزامات، کسی کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالنا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ سورۃ حجرات کے زمرے میں قرآن اللہ تعالیٰ نے بڑے احکامات آپ کو دیے۔ کوئی مرد، کوئی قوم دوسری قوم کا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کہ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ پھر کہا کہ تم ایک دوسرے کو برے القابات نہ دو، الزامات نہ لگاؤ۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، کبھی یہ کر بھی بیٹھتا ہے، لیکن آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ومن لم یتب، یعنی کہ جس نے اس امر سے توبہ نہ کی تو پھر قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہے۔ اسی طرح آگے چل کر قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کی ٹوب میں نہ لگو، جاسوسیاں نہ کرو کہ تم ایک دوسرے کے راز اچھال کر پھر اس کو فیس بک پہ اچھالو، کسی دوسروں کے سامنے اچھالو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح پھر قرآن مجید نے آگے چل کر کہا، غیبت کو برا کہا، تم پیٹھ پیچھے اپنے کسی بھائی کو برائی کرو تو ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو قرآن مجید نے یہ جتنے بھی ہیں یہ کس لیے ہیں احکامات؟ اسی لیے ہیں کہ جب آپ کے معاشرے کے اندر اس طرح کے ماحول پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی بطور مسلم ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کیا رویہ اپنایا۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، سوال تیری رہبری کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک رعیت کا مالک ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ پر لازم ہے اپنی انگلیوں کو سوشل میڈیا پر چلاتے وقت احتیاط کریں۔ سرکار نے فرمایا مسلمان کبھی گالی نہیں دیتا، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سچا ماننے والے لوگ ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے، آپ پی ٹی آئی سے ہوں، آپ نون لیگ سے ہوں، جے یو آئی سے ہیں، آپ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہیں، پیپل پارٹی سے ہیں، آپ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہیں، آپ رہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ زبان کا استعمال اس انداز میں نہ کریں کہ کل کو جب سامنے بالمشافہ ملاقات ہو تو آنکھیں شرمندگی سے جھک جائیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیسے الفاظ سے گفتگو کی تھی۔ یہ جو آج ٹرمینالوجی چل نکلی ہے، کسی کو یوتھیا کہنا، کسی کو پٹواری کہنا، کسی کو ڈیزلی کہنا، کسی کو کیا اور کسی کو کیا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کسی کی فیس بک پر ہیں تو کسی کے پیج پہ جا کر پوسٹ نہ کریں۔ اگر آپ کسی کے کمنٹ کرتے ہیں تو کمنٹ میں پھر آپ احتیاط کا دامن بھرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو کمنٹ کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے وقار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کمنٹ سے آپ کا وقار جھلکنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو باوقار بنائیں، آپ مسلمان ہیں
اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس نظام اخوت کو مضبوط کرنے میں جہاں حاکم وقت کا کوئی کردار ہوتا ہے وہاں رعایا کا بھی تو کوئی کردار ہوتا ہے. ہم ہر چیز کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حکمران ایسا ہے. ہمارا بھی تو کوئی آخر حق ہے, ہم پر بھی تو کچھ لازم ہے کہ ہم کیا کردار ادا کریں. تو میری آپ دوستوں سے یہی رائے ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کیا کہتا ہے کہ جب آپ سمجھ جائیں کہ مد مقابل آپ سے اعراض, آپ کی بات نہیں مان رہا, دلائل کی بات نہیں مان رہا, تو اہل اللہ کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ گالم گلوچ پہ نہیں دیتے مد مقابل کو. جب دیکھتے ہیں کہ بات نہیں مان رہا تو پھر قالوا سلاما, اور اسے کہتے ہیں تم پر سلام ہو. وہ سلامتی کی دعا دے کر سائڈ پہ نکل جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. آپ برداشت کریں, کسی کی پوسٹ نظر میں آ جاتی ہے, آپ سے اختلاف رائے ہے, ہنس کے چل دیں, آپ اس کے اوپر مباحثے میں نہ پڑیں, اعراض کر لیں. اور اگر کوئی شخص آپ کے پوسٹ پر آ کر کمنٹ کرتا ہے اور وہ اس انداز میں کمنٹ کرتا ہے کہ گالم گلوچ دیتا ہے, آپ اس کو وارن کریں. آپ اس سے کہیں کہ بھائی ایسے اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں. اگر پھر بھی نہ مانے, اب انفرینڈ آپ کا آپشن ہے, لیکن گالی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں, اپنے وقار کا خیال رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر, امت مسلمہ پر کرم فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.